اللہ رب العالمین دی حمد و صلاۃ بعد
کروڑا مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی الجزا مالک عبد السلام احمد لال مدینے دے تاجدار امت دے مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا گما خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری خالق اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے واسطے میرے واسطے دین دنیا آپ دا ہی ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ امام علی مقام امام حسین پاک آپ نے کل کائنات کو دسیا ہے، میری رگاں دے اندر محمد عربی دا خون ہے، اے گردنا کٹ تے سکدیاں مگر منافقہ دے اگے جھک نہیں سکتی۔ اے امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر درس دیتا ہے، جتنے بھی میرے امام نے مقابلے دے وچ آئے یہ سارے دے سارے منافقہ دا ٹولا، اور منافقت کفر تو بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، سارے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کافر ہے۔ منافقت ایڈا بڑا گناہ ہے کہ بندہ سوکھا پہچانیا نہیں جا سکتا۔ منافق بندے دیاں آن والے کو بھی منافق آن، اور قیامت تک جڑا وہ رویہ اختیار کرے قیامت تک وہ منافق کہلاتے رہے۔ یاد رکھو ایک کلمہ کو یزید بھی کلمہ رسول اللہ پڑھتا، خولی بھی کلمہ رسول اللہ پڑھتا، لیکن اس باوجود اندر میل باقی رہا۔ اے میل کی نجاست منافقت دے وچ تبدیل ہوئی، اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین پاک کا سر انور مرد کی نوک تے چڑھایا۔ ظلم و ستم کی انتہا پر میرے امام نے صبر کی انتہا کر کے دکھا دیا۔ سر نیزے کی نوک تے قرآن سنا رہے ہیں۔ ایک پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا بلایا دے وچ مولا حسین نے قرآن سنایا، پہاڑاں دے وچوں گزرن لگیا، صحرا دے وچوں گزرن لگیا، کربلا دے میدان وچوں ٹرن لگیا، میرے امام نے قرآن سنایا۔ میرے امام نے دسیا ہے قرآن نال بندہ محبت کرتا ہوئے، قرآن نال بندہ پیار کرتا ہوئے کہ قرآن انہوں کسے بھی مقام تے تھڑکن نہیں دیتا۔ یہ ہے بات عام بندے واسطے کہ حسین تے ہوئے جس نے کربلا کے میدان میں قرآن بچایا ہے۔ میرے امام کا رتبہ بڑا ہے، میرے امام کی شان بڑی ہے۔ نیزے کی نوک تے قرآن انہیں بھی نہیں پڑھیا جانا، کوئی گل ہوئے تے پھر ہی قرآن پڑھیتا ہے۔ یہ ہر بندے دے واسطے کی گل نہیں، ہو
قیامت تک پھر ان کا کوئی قاری قیامت تک نہ آوے، نہ کوئی قرآن پڑھنے والا آوے، نہ اس لہجے وچ پڑھنے والا آوے، نہ اس انداز اس قرآن پڑھنے والا کوئی آوے. چونکہ یہ مقام، یہ عزت اور شان اور دولت کل کائنات جو ملی ہے کہ لجپال حسین ابن علی میں نصیب ہوئی. محترم حضرات، قافلہ چلدا چلدا شام دے شہر کے قریب پہنچے ہے. یزید کو پتہ لگا، خبر دیتی گئی بے قافلہ شہر شام میں بالکل قریب آ گیا. اس آگیا اس قافلے کو ٹھہرایا جائے. شام دے مین دروازے دے گیٹ کے سامنے قافلہ قیدیاں کا روک لیا گیا اور شام کو سجانا شروع کر دیتا گیا. شام کے بازار سجا دیتے گئے. شام کے قریب ہی بالکل ایک بستی ہے جہدے خولی کا گھر ہے. جدو قافلہ اس جگہ تے رک گیا نا، خولی آخیا ہوئے نا میں اپنے گھر چلا جانا، صبح پھر اس قافلے میں جا کے شامل ہو جاؤں گا. ادھی رات کا ٹائم ہو چکا ہے. خولی سر حسین لیا، لے کے اپنے گھر چلا گیا. امام علی مقام کا سر انور رکھنے واسطے جگہ پہ تلاش کرے، میں کتنے رکھا، کیڑی جات رکھا. قصہ مختصر اودے گھر دے وچ تندور لگا ہوا ہے. انہیں فیصلہ کیتا بھی سب تو زیادہ محفوظ جگہ ہی ہوئے، اس پاسے کسی کا دھیان بھی نہیں جانا، اس پاسے کسی کا خیال بھی نہیں جانا. اس ارادے اور اس نیت کے نال انہیں میرے امام کا سر انور تندور رکھ کے تے ان کو ڈھکن دے چھڑیا، ان کو بند کر چھڑیا اور اندر جا کے داخل ہویا. بیوی اٹھی، اس کیا بڑے دنوں تو بعد آئے ہیں، خیر کہا اتنے دیکھی تھے لائے نہیں. آگیا حکومت وقت کی کچھ باغیاں دے نال جنگ ہو پئی ہے، انہاں باغیاں نو قتل کرے دیا ٹائم لگ گیا ہے. تے ہوئی ایسا وہ باغیاں دا قافلہ لے کے اپنے تے میں اس واسطے آیا کہ جا کے اپنے بال بچیاں دی خیر و عافیت پوچھ لواں. اگلی گل نہ دسی بھئی میں کر کے کی آیا. یہ جڑی بیوی آئی یہ تہجد گزار بھی آئی تے آل محمد دی وفادار بھی آئی. کچھ بولیا اہل بیت اطہار کی وفادار بھی آئی، تہجد گزار بھی آئی اور نبی پاک دا دے دل وچ پیار بھی آئی. جدو تہجد کا ٹائم ہویا نا تے بی بی اٹھی ہے تے اٹھ کے وضو کرنے واسطے اپنے کمرے چ باہر نکلی تے اچانک نگاہ پئی تندور والے پاسے تے ویکھیا بھی اودے وچ نور دیا شماواں پیاں نکلدی، نور دیا لائٹاں پیاں نکلدیاں. تے دل وچ خیال کیتا بھی سمجھ لگیا اگ تے میں بجھا چھڈی جا، یہ شماواں کدیاں قریب آئی نا تے اس کو ڈھکن اتاریا تے وچ کی ویکھیا ایک بہت بڑا محل ہے اور اس محل دے وچ میرے امام دا تکیہ لگا ہوا ہے تے خدا میرے امام دے چار چوبیرے بیٹھ کے میرے آقا دے حسن و جمال دا تذکرہ فرما دے. اس غور کیتا آسا کہ چہرہ توجہ
ویکھیا ویکھیا نظر آتا ہے. واپس پلٹی آ کے خولی نو اٹھایا اور واقعہ بدبختا تو تاکہ آسا تباغیاں نال جنگ کی ہے. اے جڑا سر تدور دے وچ اے کسے باغی دا تا نہیں, اے کسے مجرم کا نہیں, اے تے نبی دی آل دا شہزادہ مولا حسین لگدا ہے. اس آگیا اس بغاوت کی گئی اس واسطے اساں قتل کر چھوڑیا ہے. مولا حسین بادشاہ دے نال محبت رکھن والی آ اس آگیا تو مولا حسین نو قتل کیتا ہے, شہید کیتا ہے, تو ظلم و ستم کیتا ہے. لہذا آج تو بعد میرا تیرا تعلق ختم, آج تو بعد میرا تیرا جوڑ کوئی نہیں. معلوم ہویا کہ اس گھر حسین مولا دا منکر نہ ہوئے, اس گھر نال ساڈا تعلق سارے بولے آ گئے. اس خاندان وچ مولا حسین دا منکر نہ ہوئے, اس خاندان نال ساڈا تعلق کوئی نہیں. تے ہن میں ایک مسئلے دی گل پیا کرنا, ہن شاہ رد تے ہاتھ پہ رکھینا ذرا غور کریا ہے. میرے نبی سے پیار کرنے والوں, اور خولی دی بیوی ہے تے امام پاک دا سر خولی گھر لے کے آیا تے اس ویکھیا کیا میں آپ حب اہل بیت, تمہیں قاتل اہل بیت, تمہیں مستاق اہل بیت, تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں بنتا. لہذا تو جان تیرا گھر جانے, میرا تیرے نام تعلق نہیں. اس واسطے کہ تیری طبیعت یزید والی ہے, میری طبیعت حسین مولا دی پیاری بہن سیدہ زینب والی ہے. تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں بنتا. جتنے گستاخ رسول ہوگے اودے نال رشتہ داری منقطع کرنا ایک کنیز زہرا نے دسیا ہے. ایسے لوگوں نال تعلق نہیں. ساڈا رشتہ دار بھی رسول کا غلام ہے, ساڈے نال تعلق رکھنے والا بھی رسول پاک کا غلام ہے. اس سال بچیاں اٹھایا, چلو جا کے اپنی ماں مناؤ. سارے بچے مگر دوڑے. اس نے کہا میرا تھوڑا رشتہ صرف رسول پاک دی وجہ تو ہے. تھوڑے پیو میرے پاک رسول دے پیارے نواسے نو قتل کیتا ہے, شہید کیتا ہے. زیادہ میرا ادھر کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. بی بی گھروں نکلی گئے اور آتی ہے کہ میں زندگی مدینے جا رہا ہے, اب جا کے رسول پاک دی پاک بارگاہ تیری شکایت کرنی ہے. اگے تاریخ پھر خاموش ہے کہ وہ بی بی مدینے اپڑی یا نہ اپڑی. ادھر رات ختم ہوئی تے دوسرا دن شروع ہو گیا. 3 دن تک ایک قافلہ سادات پاک کا قافلہ ان شام دے مین دروازے دے پھیلایا گیا اور ادھر پورے شام کو سجا دیتا گیا, پورے بازار کو سجا دیتا گیا. سجان تو بعد جنہا اس کو بھی بڑا ظلم انہوں ظالمہ نے کیتا. انہوں نے کہا سارے محلے آرے چھتا تے چڑھ جاؤ اور روڑے تے بٹیاں دے نال انہوں نے استقبال کیتا جائے. سنو میرے امام علی مقام کا قافلہ, شہدائے ناموس پیغمبر کا قافلہ جو کریا نا تے استقبال انہا شام آیا نے کیتا میرے امام دا. اس رب دی قدرت آ کہ پردے پامال نہیں ہوئے, پردے سلامت رہے. اور دربار یزید کے اندر میرے امام دا سر انور سارے تو پہلے پیش کیتا گیا. ایک تھال رکھے ہوئے اور نور دیاں لائٹاں پہ نکل دیا, نور دیاں شعاعاں پہ نکل دیا. میرے امام نے سر انور چوں ایک اس ظالم دے ہاتھے چھڑی ہے, یزید دے ہاتھے
اور اس نے میرے مولا حسین بادشاہ دے لبا دے اتے اس چھڑی کو مارنا شروع کیا. ایک عیسائی موجود ہے، عیسائی. اس آگیا اے یزید سر کے دا ہے، آگیا حسین دا. اس آگیا کون حسین؟ یہ باپ کا نام کی ہے؟ آگیا علی. یہ ماں کا نام کی ہے؟ آگیا فاطمہ. وہ عیسائی آکر لگا پھر ان کیوں نہیں آتا کہ میں اپنے نبی دا پترا شہید کروایا. سن تیرے کردار دے ناموں تے پیسہ چنگے ہاں. عیسائی آکر لگا اسی چنگے ہاں، میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل دے وچوں ہے. اس عیسائی آکیا میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل دے وچوں ہے تے میں حضرت عیسیٰ دا امتی ہاں. تے جتھوں سادے پیغمبر دی سواری گزر جاوے نا اسی اس جگہ دا بھی حیا کر گیا، بلکہ اس ایک نشانی دے طور ثبوت دے طور ایک اور گل بھی دسی. اس آگیا سادے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ دی سواری دا پیر تے پیر دے نالے سم تے آپ نے ایک سم بڑھوایا تے وہ پہلا جڑا سم کٹیا نا وہ کٹیا ہوا سم اسا اج تبرک دے طور تے سنبھال کے رکھیا ہوا ہے. اونچی بولے اس آگیا اسی تبرک دے طور پہ اج بھی یہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تے اسی ان کا حیا کرنے آئے کہ اے اس جسم کا حصہ ہے جس گدے دے اوپر میرے پیغمبر نے سواری کی آئی. جناب عیسیٰ روح اللہ دا او گدا مبارک یہ دے اوپر آپ سواری فرما دیا. تو میرے نبی نے نال پیار فرمانا لیا. اس عیسائیہ کیا پھر کوڑے نال کیسی جگہ ہاں اسی تے اس جگہ دا حیا کرنے آج تو سارے نبی دی سواری کا گزر ہو جائے کہ اے تے ہوئے جنا مہر نبوت کے اوپر سوار ہوا ہے، جنا پشت پیغمبر کے اوپر سوار ہوا ہے، جنا مہر نبوت کے اور زلف پر لیل دے نال کھیلتا رہا ہے. تو ساوت حسین کو شہید کر کے آتے ہو بادی کو شہید کیتا ہے. میرے آقا دے نال پیار فرمانا لے ہو. گل اتھائی مکی ایک بڑی عمر کا صحابی بھی موجود تھا دربار یزید. اس آگیا کمینیاں اپنی چھڑی پیچھا ہٹا کہ جنہ لبا پہ تو چھڑی پہ مارنا ہے نا میں اپنی اکھاں نال بیٹھا ہے پاک رسول نو انہاں لبا دے اوتے اپنے لب رکھ کے چوم دیا ہوا. اس آگیا یزید نے آگیا اگر میں نے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہویا نا تے جڑی تو نے بے ادبی کیتی ہے میں تینوں قتل کروا دینا. او نبی دا صحابی جلال چایا جلال چا کے فرمان لگا اے یزید تینوں میرے بڑھاپے کا خیال ہے امام الانبیاء دے خون دا حیا نہیں آیا تو میرا کی خیال کرنا ہے. بہرحال محترم حضرات پھر وہ پاک دامن بیبیاں بھی یزید کے سامنے پیش کی دیا گیا اور یزید کمینہ بکواس کرنے لگا آکر لگا میں جت گیا تے تسا ہار گئے ہو، آج میری فتح ہو گئی ہے، تسی ناکام ہو گئے ہو. اس ویلے سیدہ ثانیہ زہرا مولا علی کے لے جلال ہو گیا. جڑا بندہ جاگتا بیٹھا بیٹھے بولے گا بولے والی سیدہ ثانیہ زہرا آئی پر آواز سیدہ زہرا دی نہ آئی، آواز مولا علی کی. ہاں رب نے یہ گوارا نہیں کی تھا کہ سیدہ ثانیہ زہرا کی آواز انہاں دے کناں تک جاوے، انہاں دے کناں تک جڑی آواز جاوے اور مولا علی دا مدد ہے. مولا کائنات دے لہجے دے اندر اب جدوں مولا علی کی بیٹی بولی ہے نا تے کربلا جناب کربلا دا منظر تے پھر دمشق دا بازار تے پھر شام دا محل تے پھر دربار یزید آج لرز گیا ٹن گیا اور کائنات ویخ دیئے پئی
عزیز سا جو خود میدان دے وچ آ گیا۔ سیدہ ثانیہ زہرا پاک نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ سناٹا چھا گیا اور دربار یزید اجبان والے لوگوں کے سامنے سیدہ ثانیہ زہرا کا خطبہ اتنا مدلل خطبہ ہا کہ یزید نو اپنی پہ گئی اسا گیا لگتا ہے کہ کم الٹ ہو جانا ہے۔ اس نے اظہار محبت کے اندر عورتوں کو بلایا اور آ گیا کہ غم حسین کے اندر اپنے آپ کو پٹو، پوری دلیل کے نال گل پیا کرنا، اے پٹنا تے محکم کرنا، یہ کہہ کروایا۔ دربار یزید دا، یزید کے دربار دے وچ سب تو پہلے وال نوچن کا حکم کہہ دیتا یزید نے۔ پورے شام دے وچ 3 دن تک کچھ ماتم کروایا، 3 دن تک کو پٹاندا رہا اور آ گیا امام زین العابدین نو اساں تواڈے نال آئے۔ جی آخیا اساں تواڈے نال آئے۔ جتنے بھی آباد تسی بیٹھے ہو بالکل ٹھنڈے دماغ میں مسئلہ سننا ہے۔ جے کہ اگر سیدہ زینب پاک نے کیتا ماتم تو پھر آپ بھی کریے۔ اگر مسئلہ دیئے بھئی کہتے سیدہ زہرا پاک دی آل اولاد جناب امام زین العابدین آپ نے غم حسین ماریے اپنے آپ کو سکڑی گا تو پھر آپ بھی ماریے۔ جی اگر سیدہ ثانیہ زہرا آپ نے اپنے بال نوچن تے سینہ پیتی ہے تے پھر آپ نہیں کہیے کہ جی اگر ایک کام حسینیہ نہیں کیتا اگر آج آپ کیوں کریے؟ کچھ ہی بولے آج گل میں پہ کرنا ذمہ دار میں ہاں، گل میں پہ کرنا کہ دلیل میں کہیے نا، کچھ ہی بولے گا سبحان اللہ۔ یزید دل تک ماتم کروایا اپنے دربار دے اندر، 3 دن تک ہو سکیا کہ محبت حسین دوسرا کام کرو، اے کام محبت حسین کا نہیں۔ لجپال حسین نال پیار فرمانا لیا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس میں سیدہ ثانیہ زہرا نے فرمایا آپ ہی شہید کی گئی تے آپ ہی ماتم پیا کر رہے، تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے، تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے۔ اور یاد رکھو اے ماتم کرنا اے حسینیہ کا طریقہ نہیں، اے حسینیہ کا طریقہ۔ سب تو پہلے ڈھول یزید بجوایا۔ آج اگر اسی ڈھول بجائیے تو کیا غم منا رہے ہیں؟ اس کا اپنی جیت کی خوشی بجایا، اصل کیس پر بجائیے۔ اے ڈھول سب تو پہلے یزید بجوایا ہے جب مولا حسین پاک شہید ہو گئے۔ اچھا غم دے وچ نئے کپڑے پائے جاتے، سارے بولے آئے بندے دے گھر فوتگی ہو جاوے تے بندہ دکان سے جاتا ہے نواں سوٹ لینا ہے، مڑ جا کے تقسیم دیتا ہے، انہوں نے جلدی جلدی میں سی کے دے ساڑھے گھر فوتگی ہو گئی ہے۔ ان بندہ کریں گا بلکہ جی اگر نوے کپڑے پائی بتا ہوئے نا جو لا چھوڑے گا ہے، پرانے کپڑے پہننا ہے، بھی ساڑھے گھر فوتگی ہو گئی ہے، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، میری اماں فوت ہو گئی ہے، تیرے آدم میں مناسب نہیں کہ میں نوے کپڑے پاوا، آگے سے نواں سوٹ سلا لیے دا محرم نو تے پاک غم حسین مناویے۔ بولو یہ غم حسین نہیں، اے سارے تو پہلے کام کیتا تے دربار یزید نے کروایا، اے سارے کام اس کروائے۔ اگلا دن آگے جمعہ دا امام زین العابدین کو بلایا تے بلا کے آخر لگا کہ جڑا وہ جھومنا وہ تو ہو گیا، وہ تو واپس ہو نہیں سکتا، لہذا آپ صلح کر لگیے، رسائی کر لگیے تے تسا جو بھی منگتے ہو نا میں دیون نو تیار ہاں،
تے آپ رسائی کر لئیے صلح کر لئیے مولا حسین بادشاہ دا 13 سال دا کریئر چربی جوانی دا جوان امام زین العابدین پاک بولے اور فرمایا کمینیا تیری شادی رسائی نہیں بنتی، تیرے نال صلح نہیں ہو سکتی، تیرے نال رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تے اسی حق دے علم بردار بن کے نکلے۔ اسی حق دے علم بردار بن کے نکلے ہیں، لہذا تیرا ساڈا جوڑ بندا نہیں۔ اس آکھیا مڑ بھی اگر کسی شاید ہی تسی خواہش کرو تمنا کرو تے میں حاضر ہاں۔ آپ فرمایا آپ کے جمعے دا دیہڑا آج کی دن میں جمعے دا کہ ان کا خطبہ جمعہ میں دے رہا دے اور صلاح مشورہ کیتا سارے نا کہ اس آگیا مشورہ کی تو نے بھئی کی اس کام لینا ہے کہ خطبہ جمعہ دے بڑھ دے ہو۔ اس بعد آپ نے فرمایا ساڑھے شہداء دے سال ساڑھے حوالے کر دے اور میں نے پردے دار بیویاں واپس مدینہ تک پہنچاؤں گے۔ اعتراض کرنا میری امام نے فرمایا میرے آقا نے پیار کرنا لے ہو پہلی گل جمعہ دی آئی نماز جمعہ دا خطبہ جمعہ دا ٹائم ہوا شام دی مسجد بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی ہے فل مسجد ہے میرے امام خطبہ کا دن امام زین العابدین جنہوں شام دی جامعہ مسجد کے اندر مولا امام زین العابدین پاک آج اپنے نامے دے ممبر تے بیٹھے حسین سبحان اللہ تے کیفیت کی ہوسی اس کنڈیشن نو یا امام زین العابدین جاندا ہے یا کربلا وچ گردن کٹان والا حسین ابن علی جاندا ہے۔ میرے امام زین العابدین خطبہ کا دے دن اور مسجد کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ میرے امام نے دسیا کہ سانو انہاں مدینے تو بلایا کیویں مڑ کربلا دے وچ انہاں ساڈے نال مقابلہ کیتا کیویں مڑ انہاں ساڈے نال کیڑا ظلم کیتا اور ساڈے شہداء دے سار نیزیاں تے کیویں چڑھائے اج ایتھے کیویں لے کے آئے تے ہن میرے پہ اہل بیت انہاں دا دعویٰ کیویں کرے کہ میرے امام نے ساری گل تفصیل نہ دسی تے جدوں تفصیل دسی نا اس ویلے شام دے لوکاں دے اوتے او گل کھلی بھئی اساں تے ہور کوئی سندے رہے آئے گل حقیقت اس کو جو ہو رہی تختہ الٹے لگنا یزید دی حکومت دا تے اس سے کول مؤذن بیٹھا ایسا کیا مؤذن جلدی کر نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے جلدی اذان شروع کر جے اگر 5-7 منٹ امام زین العابدین اور تقریر چکی تھی تو اے عوام نہیں اٹھائی پیدا سی انہا میری ریل اٹھائی کر چکنی ہے جلدی جو خطبہ دے اتو جناب اذان شروع کی تھی میرا امام چپ کر گیا دروازے دے وچ کھلو کے یزید نے اذان پڑھوائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب لفظ آیا نا محمد رسول اللہ میرے امام زین العابدین ممبر کے بیٹھے فرمایا مؤذن ذرا ٹھہر جا مؤذن رک گیا میرے امام نے یزید نے اپنا رخ کیتا فرمایا یزید دس اذان تیرے نامے کا نام ہے یا میرے نامے کا نام ہے یہ بندہ بول سکتا ہے لازم بولے دنیا میں منظوری ہے باقی ہر بندہ بولے نام زین العابدین پاک نے فرمایا اے یزید دس تو چاہتا دین ختم ہو جائے شریعت مصطفیٰ ختم ہو جائے دس ہزار تیرے نامے کا نام ہے یا زین العابدین کے نامے کا نام ہے یزید چوپ نہ کہی آوے تے نہ کہی جاوے میرے امام نے فرمایا قیامت تک سن تیرے تے لعنت وسدی رسی اور جدوں بھی کسی مسجد اعلان ہوسی ہر مسجد وچوں 5 دفعہ ساڈے نامے دا نام بلند ہوسی اس واسطے
ویلے حقیقت ظاہر ہوئی کہ اصل معاملہ کی ہاں جمعہ پڑھی گیا. میرے امام زین العابدین پاک نے فرمایا کمینیا مینوں پتا ہا کہ تو یہ کام کوئی نہیں کرنا اور کوئی مینوں بندے علی صحیح طریقے نال وہ کام کرنے بھی نہیں دیتا. میری اگلی شرط ہے کہ میرے بابے کے دشمن اور قاتل میرے حوالے کر. توجہ ہے سبحان اللہ. میرے باپ کے قاتل میرے حوالے کر. اس کمینے نے اعلان کیتا کہیں کیتا ہے شہید مولا حسین نے. کوئی آ کے شمار کیتا ہے شمار آ کے میں اعلانت کیوں کھٹا. ایک خولی کیتا ہے خولی آ کے میں اعلانت کیوں کھٹا. اے فلانے کیتا ہے فلانے کیتا ہے فلانے کیتا ہے. ایک دوے دوتے من چھڑے ہوئے کوئی بندہ بھی اقرار کرنے واسطے تیار نہ ہویا. آخرکار یزید کیا اے زین العابدین ایک کام کا ہو نہیں سکتا کیونکہ کوئی بندہ مننے واسطے تیار ہی نہیں تے باقی اسی تواڈے قافلے نو واپس مدینے جاون دی اجازت پہ دینے ہاں. میرے امام نے فرمایا مینوں پہلے پتا ہا کمینیاں تو اے بھی کام نہیں کرنا لیکن یاد رکھ اصل تاریخ لکھ چھڑیے جدوں بھی شابش کی باری آئے گی تے محمد دا گھرانہ سامنے آئے گا. جب لعنت کی باری آئے گی قیامت تک لعنت تیرے اوپر مچتی رہے گی. میرے امام نے نال پیار فرمانا لے ہوئے. پھر میرے امام کا ایک قافلہ نعمان بن بشیر اے نبی پاک کے نال محبت رکھنے والا ہے. انہاں دی قیادت وچ تمام سال اسی طرح اگے اگے یزید نے سارے سال واپس کیتے. امام زین العابدین 72 سال سن جڑے امام شام میں بیٹھ کے پھر واپس نکلے. کیونکہ انہاں کمینیاں نے شہادت جو سامنے ہو گئی نا اس کے بعد سارے اجسام کے نالوں سارے دے سار مبارک علیحدہ کر کے سارے نیزے دی نوک تے چڑھایا ہوا. اور میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا سر اکبر سارے تو اگو جب شام شہر جو قافلہ باہر نکلیا نا کہ نعمان بن بشیر ایک میرے امام حسین العابدین دے سامنے آیا اور اس آ کے عرض کی تھی اے آقا میں نوکر آل محمد دا میں خادم آل محمد دا ارشاد فرماؤ جی میں تسی فرماسو قافلہ اسے طریقے نال جاسی. جس ویلے آپ نے دی محبت ویکھی نا کہ سرکار امام زین العابدین پاک دی اکھاں بھر آئیاں اکھاں دے وچ اترو آ گئے اور میرے امام نے فرمایا اے نعمان اگر تو ساڈے نال کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے نا تے چل پھر ایک باری دوبارہ پھر کربلا دے میدان لے چل. دوبارہ پھر کربلا دے میدان لے چل. محترم حضرات ایک قافلہ پھر دوبارہ میدان کربلا دے وچ آیا اور شہداء دے سر کربلا دے میدان وچ دوبارہ دفن کیتے گئے. اور دوسری روایت ہے کہ امام پاک کا جڑا سر پاک آئی نا وہ واپس مدینہ شریف لے کے آئے اور جنت البقیع شریف دے اندر سیدہ زہرا پاک اور جناب امام حسن پاک انہاں دے قدماں دے قریب امام علی مقام دا سر پاک دفن کیتا گیا. 2 روایتاں زیادہ معتبر روایت کربلا دے میدان آ گئی. تو میرے امام علی مقام نے پھر 3 دن تک یہ قیام کی تھا. تو محترم حضرات ایک قربانی میرے امام علی مقام دی یہ رائے گا کہ ضائع نہیں جائے گی. انشاءاللہ وہ مشن جڑا میرے امام دا مشن آنا وہ قیامت تک انشاءاللہ آباد و شاد رہے گا. قیامت کے دیارے تک انشاءاللہ اس مشن کے اتے حسین مولا کے منع والے چلتے رہیں گے. اب یاد رکھو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے کہ جب آپ کا نام آتا ہے نا کہ حلالی خون جناب حرکت میں آ جاتا ہے. پھر ایک قافلہ اتوں چلے ہے ترے رکن تو بعد پھر ایک قافلہ واپس مدینہ شریف راہ وچ مکہ بھی آیا ہے. لوگوں تڑپ جاؤ گے جدو مکے چو ایک قافلہ نکلیا نا ایک تیز سواری سوار مدینہ شریف میں گیا ہے. انہیں جا کے خبر دی تھی کہ مولا حسین کا قافلہ واپس آ رہا ہے.
اگلی گل نہ سنائی بھی آ کے انداز نہ رہا ہے تے خبر پہنچی ہے جناب سیدہ سغرا پاک تک دیاں والے ہو جدو دھی نو خبر ہوئے نا میرا پاپا آندا ہے پیا وہ پیر دے زمین دے پیر نہیں لگتے جدو خبر اپنی ہے نا جناب سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا دے کول اج باپ حسین دا پلنگ پیشاب کر دیے تے تقریر بار بار پہ جاتی ہے نی سغرا جس بابل واسطے تو پہ پلنگ صاف کرنے گے وہ کہ کربلا کی ریت نو اپنا بستر بنا کے سام کے آئے کبھی جناب امام علی اصغر دے جھولے نو پیشاب کر دیے کبھی امام علی اکبر دی چارپائی نو پیشاب کر دیے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال پہ کر دیے میرے نبی دے نال پیار کرنا لیا ایک قافلہ سدھا روضہ رسول دے پہ ہے تے جدو نانا پاک دے روضے تھے امام زین العابدین پاک اور جناب شہر بانو پاک جناب سیدہ زینب پاک اور دیگر کنیزہ خاتمہ نکرانیاں ساریاں امام الانبیاء دے روضے انور تے حاضر ہوئیاں تے سیدہ ثانیہ زہرا نے داستان سنائی نانا میں اپنا بلا حسین دے آئیاں تیرا دین بچا آئیاں نانا میں اپنے اولو محمد دے آئیاں تیری شریعت بچا آئیاں نانا علی اصغر نو اپنے اکھاں دے سامنے طرف دا بے کے آئیاں تیری شریعت بچا آئیاں میرے نبی نے پیار کرنا لیا ایک ایک کی داستان سیدہ ثانیہ زہرا نے سنائی جدو داستان مکمل ہوئی روضہ رسول چو آواز آئی اے زینب پریشان نہ ہو جدو قربانیاں ہو رہی ہے سن جدو بھی کوئی شہید ہوتا سی استقبال واسطے میں گیا موجود سا اے زینب مبارک ہوگی تو اپنا خاندان بتوا کے نانے کا دین بچائیے قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے راشن قیامت تک لوگ امام الانبیاء کی شریعت ہوتے عمل کرتے راشن اور تمہیں یاد بھی کرتے راشن جب تک قرآن کا نام باقی رہے گا وہ تک تمہاریاں قربانیاں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا لوگوں پھر میرے امام زین العابدین پاک اور آپ نے قافلہ جدو گھر نو واپس پلٹے ہے نا تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آج اپنے بڑے بلا باپ دی پاک دے وارث دے بوئے تے بہن آئیے تے ویکھیا دروازے نو تالا لگا ہوا ہے دروازے تے تالا امام پاک امام حسن مصطفیٰ آپ دے دروازے نو تالا لگا ویکھیا تے بہن سیدہ زینب نے آواز دیتی اے بلا حسن بہناں نو بڑے مان ہوندے میرا متے بہن بوئے تے آئیے دروازہ بندے اگلا دروازہ ہاں جناب امام حسین بادشاہ دا او دروازہ بھی بند جس بہن دے 18 بلا ہو گئے تے 18 دے 18 دروازے بند ہو گئے اس بہن کے دل دے تے کی بیت رہی گئی آخر کا دروازہ ہے جناب سیدہ زینب پاک دا جدو آپ اپنے دروازے کے سامنے گئی نا تے ویکھیا اندر قرآن دی پڑھیون دی آواز پئی آ گئی جناب سیدہ زینب پاک نو اس ویلے کربلا والے قاری دی تلاوت یاد آئی جدو امام زین العابدین پاک بھی یہ تلاوت سنی خاندان نبوت تے چشم و چراغ اتھائی بیگن اندر قرآن دی تلاوت دی آوازیں کہ سیدہ زینب پاک دروازے دے وچ جا کے رہ گئیاں قرآن پڑھتا ہے پیا اچانک آپ دی دھیر بھی نگاہ پئیے ایک قرآن پڑھنا لی کوئی اور نہیں آئی سیدہ زینب دیاں دو دیاں ہاں جڑی اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دیاں جدو ویکھیا نا اج ایک کیفیت ہے
سچی تھی پہچان نہیں سکی. دروازے تے آئیے تے آ کے آتی ہے سوالن کیشا کی ضرورت ہے مانگ کے منگنا چاہتی ہے. آپ نے فرمایا میں سوالن نہیں ہوں میں مسافر ہوں. سوالن نہیں ہوں مسافر ہوں. اتنی دیر آپ دے گھر والے بھی آ گئے جو کہ میدان کربلا دے وچ نہیں سن. تجارت کی غرض نال جدوں میرے امام نے سفر شروع کیتا ہے ایک کسی اور ملک دے وچ تجارت کی غرض نال گئے ہوئے سن تے آپ اس قافلے دے آن تو چند دن پہلے ہی آپ واپس پلٹے تے پتہ لگا بھی قافلہ کربلا دے میدان گیا ہو. وہ بھی پہچان نہ سکے تے پوچھتے بی بی کیویں بیٹھی ہیں؟ آپ نے فرمایا اندر بچیاں قرآن پڑھیاں پڑھدیاں. قرآن کی آواز آئی ہے آواز بڑی سونی لگی ہے اس واسطے رب کا قرآن سنن پہ گئی. مسافرہ بی بی آکھنے لگی دھی اپنی ماں کو آکھنے لگی اماں پھر اندر آ جاؤ تھوڑے واسطے کھانے کا بندوبست کریے پانی کا بندوبست کریے. تھکاوٹ کے آثار دیکھے ایک دی پانی لے کے آئیے تے غسل پہ کروا دیے پانی دے پیش پہ کر دیے ہاتھ پیر پہ دھوا دیے تے نال پوچھ دیے اماں یہ دسو تواڈے بیٹے کتنے ہیں؟ اماں یہ دسو تواڈے بیٹے کتنے ہیں؟ آپ فرمایا میرے بیٹے 2 ہیں. پھر سوال کیتا انہاں دی عمر کتنی ہیں؟ آکھیا ایک 8 سال کا ہے 2 11 سال کا ہے. حیران ہو گیا یہ اماں میری ماں دے بھی 2 پتر ہیں ایک دی عمر 8 سال ہے دوے دی عمر 11 سال ہے. اماں دسو تواڈے ویر کتنے ہیں برا کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے 18 برا ہیں. بی بی بول کے حیران ہو گیا یہ عجیب کر رہے تیرے بھی 18 برا ہیں تے میری ماں دے بھی 18 برا ہیں. تے غور کر دیکھیا نا تے بی بی آ کیا اے بیٹی تے میں نے سناتا کوئی نہیں. غور کر دیکھیا تے غش خا کے زمین تے ڈگی اندر پٹی کی باہر نکلی ہے. پہچانیا اماں اے کی کیفیت ہے اے کی کنڈیشن ہے کہ آج گھر دے افراد ہی نہیں پہچان رہے ایک کی ہو ہے. فرمایا اے بیٹی بس جو مالک بھی رضا اچھا اپنے مالک بھی رضا واسطے اپنا بلال حسین بھی دے کے آئیاں غازی عباس بھی دے کے آئیاں تواڈے دونوں بلا کے اپنے دونوں پتر بھی اب رب دی رضا واسطے دے کے آئیاں بدلے دے وچ نانے دا دین بچائیاں. بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اتر گئی پردیش میں حسین سے زینب بھی چل گئی. بس میں اپنا سارا کچھ قربان کر آئیاں اپنا سارا کچھ کٹوا آئیاں بدلے کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کر آئیاں. لوگوں اس اسلام دیا گلاں سننیاں سوکھیاں آج بیان کرنیاں سوکھیاں. اس ویلے جدو میرے امام انہاں ظالماں نال ٹکر لئی بولنا اس ویلے اوکھا ہا میرے امام نے کربلا دے میدان وچ اس ویلے بھی قرآن پڑھیا ہے شام دے بازار وچ بھی قرآن پڑھیا ہے اور دسیا دنیا داروں اگر تساں قرآن کی آواز بند کرنا چاہتے ہو یہ تہاڈی غلط فہمی ہے. قرآن کی آواز سے انشاءاللہ قیامت تک بلندی ہوندی ہے. اج اپنے گھر دے وچ قرآن کی آواز کو بلند کرو. ضرورت ہے اس بات کی. اصا قرآن تھک کے رکھے ہوئے خلاف چاڑ کے اصا رب چھڈے 3-4 سال اسی کدی انہاں خلافاں نوں دھوتا بھی نہیں کدی صاف بھی نہیں کیتا. پڑھنا تے پھر دور دی گل ہے. آؤ قرآن نوں قسمہ چاون واسطے نہ رکھو قرآن نوں سینے نہ لاؤ قرآن نوں زبان نال پڑھو قرآن نوں قلب دے نال پڑھو دل دے نال پڑھو. اے جس ویلے قرآن پڑھو گے رب اپنے محبوب دے صدقے گھراں دے وچ برکت نازل فرما دے گا. اور انشاءاللہ اگلے جمعے تے دساں گا کہ پھر یزید کا بنیا کی یزید کا پھر انجام کی ہویا.
کیسے کردار تک پھر وہ کیویں اپڑیا تے پھر امام زین العابدین پاک مدینے وچ بقیہ زندگی کیویں گزاری. انشاءاللہ اس موضوع تے گفتگو ہوئے گی. دعا فرماؤ میرا اللہ اپنے محبوب کے صدقے آپ سارے حضور دی سچی پکی